بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک بہت بڑی کوٹھی کی ملازمہ تھی اور وہاں صرف ایک ہی آدمی رہتا تھا۔ مجھ سے کہتا کہ پورے گھر کی صفائی کر دو سوائے اوپر والے کمرے کو چھوڑ کر، اور مغرب سے عشاء تک گھر کا چکر لگایا کرو۔ میں حیران تھی کہ 2 گھنٹے میں مالک کیا کرتے ہیں۔ ایک دن گھر کا بہانہ لگا کر اسی کمرے میں چھپ گئی اور پھر میری آنکھ نے جو منظر دیکھا میری روح تک لرز گئی تھی، کیونکہ وہاں تو لالچ ایک ایسی بلا ہے جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، جسے جتنا بھی کھلا دو اس کی طلب اور بھوک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ میں بھی ایک غریب مگر لالچی قسم کی لڑکی تھی۔ مجھے اگر چھوٹی موٹی چوری کا موقع ملتا تو میں کر لیتی تھی، کیونکہ ساری زندگی خود کو ہر خواہش کے لیے ترستے دیکھا تھا۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میں ایک گھر میں دن رات کی ملازمت کرتی تھی۔ میرے مالک ویسے تو بہت اچھے انسان تھے، تنخواہ بھی اچھی دیتے تھے، لیکن بس رہتے اکیلے تھے۔ میں 20 سال کی تھی، کنواری بھی تھی۔ میری اماں پہلے اس سیٹھ کے ساتھ کام کرتی تھی، لیکن جب اماں بیمار رہنے لگی تو مجھے بھیج دیا۔ پہلے بھی میں اماں کے ساتھ اس سیٹھ کے گھر کام کرنے جا چکی تھی۔ ایک بار صفائی کے دوران مجھے سیٹھ کے کمرے میں سے 500 کا نوٹ ملا۔ میں نے واپس کرنے کے بجائے اسے اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ دیا، لیکن ایسا موقع مجھے اس لیے بھی زیادہ نہیں ملا تھا کیونکہ میں روز اماں کے ساتھ نہیں جاتی تھی، لیکن اب تو مجھے وہاں اکیلے ہی کام کرنے کے لیے جانا تھا۔ جب میں اماں کے ساتھ اس سیٹھ کے گھر گئی تو پہلے تو میں اس ہٹے کٹے مرد کو دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ میں نے اماں سے صاف منع کر دیا کہ مجھے نہیں دن رات وہاں کام کرنا۔ اماں کہنے لگیں کہ وہ برا انسان نہیں ہے، میں پچھلے 5 سال سے اس کے گھر کام کر رہی ہوں۔ پھر کام بھی زیادہ نہیں ہے، کھانا ہی تو بنانا تھا، کیونکہ اس کے گھر اور بھی ملازم کام کرتے تھے۔ اماں کی دلیلوں پر بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل انجانے سے اندیشوں میں گھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ شخص اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کی بیوی بچے تھے اور نہ ہی کوئی عزیز، لیکن ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم غریب تھے، اس لیے ہم کبھی کبھی وہ کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جو کرنا نہیں چاہتے۔ ظاہر ہے اماں بیمار رہنے لگی تھی، ابا کام نہیں کرتے تھے، مجھ سے چھوٹے بہن بھائی 5 اور تھے۔ اگر میں نہ کمانے جاتی تو گھر پر فاقہ کشی ہونے لگتی، اس لیے اگلے روز اماں کے ساتھ اس کوٹھی میں ملازمت کے لیے چلی گئی۔ وہ شخص تھا تو 40 کے لگ بھگ، لیکن خود کو فٹ فاٹ رکھا ہوا تھا۔ سر کے بال کالے رنگے ہوئے تھے۔ اماں کے ساتھ مجھے دیکھ کر وہ مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ پھر میری والدہ سے کہنے لگا، تم تو جانتی ہو مجھے اپنے گھر ہر وقت شیشے کی طرح صاف چاہیے، یہ لڑکی سنبھال لے گی سارا کام۔ شاید میرا دبلا پتلا وجود دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ میں اس گھر کا کام نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا سیٹھ صاحب، میری والدہ نے جواب دیا۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور اپنے ماتھے پر ناگواری سے بل ڈالے۔ وہ کمینی سی ہنسی ہنسنے لگا۔ مجھے اس وقت وہ زہر لگ رہا تھا۔ اماں جب چلی گئیں تو کہنے لگا، پورے گھر کی صفائی تم اپنی نگرانی میں کرواؤ گی، بس اوپر کے پورشن میں ایک ہی کمرہ ہے، اس کمرے میں جانے کی کبھی کوشش مت کرنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس سیٹھ کے گھر میں دن کے وقت کام کرنے اور بھی ملازمائیں آتی تھیں، اور ایک ملازمہ جو میری اماں کی عمر کی تھی وہ وہیں میرے ساتھ کوارٹر میں رہتی تھی۔ میں سب ملازمین سے اپنی نگرانی میں کام کرواتی تھی، لیکن میرا تجسس اس وقت بڑھنے لگتا جب اوپر کے پورشن میں صفائی کروانے لگتی۔ اوپر بہت بڑا لاؤنج اور بڑی سی گیلری تھی اور بس ایک ہی کمرہ تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی کہ اتنا بڑا ہال نما کمرہ اور بس ایک ہی۔ میں جب اوپر کے پورشن کی صفائی کرواتی اور سامنے اس بند کمرے کو دیکھتی تو میرے اندر ایک بے چینی سی ہونے لگتی کہ جب سارا گھر یہ شخص صاف کرواتا ہے، ایک ایک شیشہ چمکواتا ہے، تو یہ کمرہ کیوں نہیں صاف کرواتا؟ جو ملازمہ صفائی پر مامور تھی وہ بھی اس کی پرانی ملازمہ تھی۔ میں نے سوچا کہ ان سے پوچھ کر تو دیکھوں کہ آخر اس کمرے میں ہے کیا، لیکن جب میں نے یہ سوال ان سے کیا تو اس کی تو فق سی رنگت ہی اڑ گئی۔ پل میں وہ گھبرا سی گئی تھی، نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، میں کبھی نہیں گئی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا صاحب نے تم سے نہیں کہا کہ اس کمرے میں کبھی نہیں جانا؟ وہ الٹا مجھ سے سوال پوچھنے لگی۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر اور بھی متجسس ہونے لگی تھی کہ ایسا بھی اس کمرے میں کیا ہے، لیکن اس ملازمہ کے سامنے میں نے بات بدل دی۔ ہاں، مجھ سے بھی کہا ہے، میں اس لیے تم سے کہہ رہی تھی کہ کہیں تم انجانے میں اس کمرے میں تو نہیں گئی۔
میں نے بات کو سنبھالنا چاہا تھا، وہ ملازمہ مجھے گھور کر اپنا کام کرنے لگی۔ کھانا میں پکاتی تھی، جو بھی اس شخص نے کھانا ہوتا وہ مجھے صبح ہی بتا دیتا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ شخص مغرب کے وقت تمام ملازمین کو گھر سے نکال دیتا تھا، کہتا تھا کہ اب بس اپنے گھر جاؤ۔ یہاں تک کہ باہر مین گیٹ کے چوکیدار کو بھی یہی کہتا کہ عشاء کے بعد آنا۔ مجھ سے بھی یہی کہتا کہ عشاء تک تم اپنے گھر پر ہی رہا کرو۔ ہم لوگ اپنے گھر چلے جاتے، لیکن وہ شخص کچھ مشکوک سا لگنے لگا تھا۔ جب بھی ملازمہ یا میں اوپر والے پورشن میں کام کر رہے ہوتے اور بار بار وہ اوپر کا چکر لگاتا رہتا اور اس کی نظریں کمرے کی طرف رہتی، شاید اسے یہ وہم تھا کہ ہم کہیں وہ کمرہ کھولنے کی کوشش نہ کر لیں۔ ایسا بھی بھلا کیا تھا اس اوپر والے کمرے میں جہاں وہ کسی کو جانے نہیں دیتا تھا؟ اور اتنے بڑے بنگلے میں مغرب سے عشاء تک وہ اکیلا کرتا کیا تھا؟ یہ دو سوال میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے۔ میں گھر میں واپس آنے کے باوجود بھی متجسس ہی رہتی تھی۔ میرا سارا ذہن اسی جانب مبذول تھا کہ آخر یہ سیٹھ تمام ملازمین کو مغرب سے عشاء تک کیوں واپس بھیج دیتا ہے اور اتنی بڑی کوٹھی میں اکیلا کرتا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کو بہت زیادہ سوچتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر تجسس کی بیماری ہوتی ہے۔ میرا شمار بھی انہی میں ہوتا تھا۔ میری ماں مجھے جس چیز سے منع کرتی کہ شازی تو نے ادھر نہیں جانا، میں یہ سوچنے لگتی کہ آخر وہاں ہے کیا جو اماں مجھے وہاں جانے نہیں دے رہی، اور میں وہاں ضرور جاتی تھی، چاہے بعد میں مجھے نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری عادت مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ مغرب سے عشاء تک بظاہر تو میں اپنی اماں کے ساتھ مل کر گھر کے مختلف کام کرتی رہتی، لیکن میرا ذہن مسلسل اسی ایک نقطے کے گرد گھوم رہا تھا کہ آخر اس کمرے میں کیا تھا یا کیا ہو سکتا ہے کہ اس کمرے کے اندر اس نے کسی لڑکی کو قید کر رکھا ہے۔ کبھی سوچتی کیا خبر وہاں کوئی ایسی راز کی بات ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص وہاں کوئی ناجائز کام کرتا ہو، تبھی اس کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک خیال مجھے تنگ کرتا رہتا کہ اس کمرے میں آخر ہے کیا۔ اور دوسری بات مجھے یہ ستاتی رہتی، یہ سیٹ مغرب سے عشاء تک اس وقت اپنے بڑے گھر میں اکیلا رہتا ہے، شاید وہ شادی شدہ ہو، اپنی بیوی کو کمرے میں قید رکھا ہو سکتا ہے زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہو۔ میرے اندر ایک کھوجی جیسی سوچ والا شخص بیٹھا تھا جو مجھے اس بات پر اکساتا رہتا کہ مجھے حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے اندر کی بے چینی اس وقت بڑھنے لگی تھی۔ میں اس کمرے میں جانے کے طریقے سوچنے لگی تھی۔ واپس کوٹھی میں آ کر بھی میرا دھیان بس اسی کمرے کے جانب ہی لٹکا رہتا تھا۔ وہ کمرہ اس وقت لاک رہتا تھا، اب تو میں اوپر کی صفائی کرنے کے بعد بھی اوپر کے پورشن میں چلی جایا کرتی تھی کہ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں تو کمرے کا جائزہ لے سکوں، لیکن وہ کمرہ لاک رہتا تھا۔ گھر میں میرے اور سیٹھ کے علاوہ ایک ملازمہ اور تھی جس کے ساتھ میں ایک ہی کوارٹر میں رہتی تھی، یا ایک چوکیدار تھا۔ ایک بار رات کے 1 بجے جب وہ ملازمہ سو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں سوچ چکی تھی میں آج اس بند کمرے کا راز جان کر رہوں گی، کیونکہ آج شام جو حرکت میرے سیٹھ نے کی تھی مجھے 100% یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس کمرے میں ضرور کوئی ہے۔ میں اپنے گھر سے عشاء سے کچھ پہلے ہی واپس لوٹ آئی تھی۔ اتفاق یہ تھا کہ مین گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی کیونکہ چوکیدار اس وقت بنگلے میں نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی چور و چکا گھر میں گھس آتا تو کیا ہوتا؟ گھر میں کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے سوچا اگر مالک نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو بتا دوں گی کہ مجھے رات کا کھانا پکانا تھا جو میں جان بوجھ کر پکا کر نہیں گئی تھی۔ کیونکہ مجھے اوپر کے کمرے کا راز جاننا تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ سیٹھ اسی کمرے میں ہوگا۔ بظاہر تو اب تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ سیٹھ مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا، بس اس کی نظریں مجھے الجھائے رکھتی تھیں۔ جب بھی وہ مجھے دیکھتا سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھتا تھا، اس کی آنکھیں میرے پورے وجود پر سفر کرتی تھیں، تو مجھے یوں لگتا کہ یہ چونٹیاں سی میرے پورے وجود میں چلنے لگی ہیں۔ میں پریشان ہونے لگی تھی، لیکن اس نے کبھی میرے ساتھ کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کی تھی۔ میں جب بنگلے کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی، اندر کوئی نہیں تھا، ورنہ سیٹھ زیادہ تر وقت لاؤنج میں ٹی وی دیکھ کر گزارتا تھا، لیکن اس وقت وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے نیچے کا سارا پورشن دیکھا، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ میرا شک ٹھیک ہی نکلا تھا، وہ یقیناً اوپر کے کمرے میں موجود تھا۔ میں دھیرے سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر گئی۔ اس کمرے کی بتی روشن تھی، لیکن جس بات نے میرے ہوش اڑا دیے
کمرے سے اس سیٹ کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن وہ اتنا دھیرے بول رہا تھا کہ اس کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کیا کر رہا ہے۔ میں نے دروازے پہ کان بھی لگایا، لیکن پھر بھی میں اس کی باتیں نہیں سن پائی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص اکیلا رہتا ہے تو کیا یہ نفسیاتی پاگل ہے جو تنہائی میں کمرہ بند کیے اکیلے باتیں کر رہا ہے؟ لیکن دوسری آواز سن کر تو میرے سارے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ایک نسوانی آواز تھی۔ میرے سارے شبہات درست ثابت ہوئے تھے، یقیناً وہ لڑکی تھی۔ کیا یہ شخص دوسری عورتوں کو گھر میں لا کر بدکاری کرتا ہے؟ اس سوچ نے تو مجھے خوف زدہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں فوراً سے نیچے اتر گئی، اپنے کوارٹر میں جا کے بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے خوف کے مارے دھڑک رہا تھا، میرے چہرے پر بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ اپنے جلد آنے پر قلق بھی ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد عشاء کی اذانیں ہونے لگیں۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ ویسے تو میں نماز کی پابند نہیں تھی، لیکن جس خوف نے مجھے اس وقت مبتلا کیا تھا، مجھے اللہ یاد آنے لگا تھا۔ ابھی میں نماز پڑھ کے یہی سوچ رہی تھی کہ گھر واپس چلی جاؤں، مجھے یہاں کام نہیں کرنا۔ اس شخص کی نظریں اچھی نہیں ہیں۔ اب تو یہ راز بھی مجھ پر افشاں ہو گیا تھا کہ یہ شخص عورتوں کو گھر پہ لے کے آتا ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی، میرے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑ آیا تھا۔ میں پہلے ہی خوف زدہ تھی، یوں دروازہ بجنے پر تو میں اچھل کر رہ گئی۔ مجھے لگا وہ سیٹ ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھ سے جلدی آنے کی وجہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اور اگر اسے مجھ پر شک ہو گیا تو کہیں وہ مجھے مار ہی نہ ڈالے۔ میں ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کون ہے، لیکن وہ ملازمہ تھی جو میرے ساتھ اس کوارٹر میں رہتی تھی۔ میں نے سکون کا سانس بحال کیا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تم کب آئیں اور اندر کیسے پہنچ گئیں؟ کیونکہ ہم ایک ساتھ ہی بنگلے پہ پہنچتی تھیں اور پھر چوکیدار کا انتظار کرتی تھیں، کیونکہ مین گیٹ کے لاک کی چابی چوکیدار کے پاس ہی ہوتی تھی۔ میں نے اپنی بدحواسی پر قابو پایا اور پھر کہا میں جب آئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے میں اندر آ کر کوارٹر میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی چوکیدار تو ابھی آیا تھا۔ میں بھی سوچوں کہ کوارٹر کا دروازہ اندر سے کیسے لاک ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیوں اس طرح سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اسے لگا ہوگا کہ کمرے میں کوئی گھس آیا ہے۔ رات کا کھانا کھا کر میں جب سونے کے لیے لیٹ گئی تو میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ایک طرف میں آج کے ہونے والے واقعے کی وجہ سے خوف میں مبتلا تھی، لیکن دوسری جانب وہی میرا تجسس۔ میں بہت دیر تک کروٹیں بدلتی رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ شخص عیاش بھی ہے تو اسے ڈر کس بات کا ہے؟ سب ملازمین کو گھر سے باہر بھیج کر ہی اپنی عیاشی کیوں پوری کرتا ہے؟ وہ مالک ہے اس گھر کا، اگر سب کے سامنے بھی اپنی عادت کو عیاں کر بھی دے تو ملازمین کی مجال کہ اسے کچھ کہہ جائے؟ نہ اس کے سر پر بیوی بچے ہیں کہ اسے اپنے غلط عمل کے لیے خوف ستائے۔ پھر یہ مغرب عشاء کا کیا چکر ہے؟ میرے دل میں وہ کمرہ ہر وقت کھٹکتا رہتا تھا۔ اس وقت سیٹ اپنے کمرے میں ہی ہوتا تھا۔ میں نے سوچا چپکے سے اوپر کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں کہ چکر کیا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ جو نظارہ مجھے دیکھنے کو ملے گا وہ میری روح کو لرزار دے گا۔ اس کمرے میں تو میں اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے برابر میں وہی ملازمہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ میں دھیرے سے اٹھ کر کمرے کے کوارٹر سے باہر نکل گئی۔ باہر راہداری سے ہوتے ہوئے میں لان میں آ گئی۔ چوکیدار اپنی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا، اس لیے میں محتاط قدم اٹھاتے ہوئے لاؤنج میں بڑی احتیاط سے آئی تھی۔ پورے لاؤنج میں اندھیرا تھا۔ میں دھیرے سے دبے پاؤں اوپر کا زینہ چڑھنے لگی۔ اس وقت میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے پکڑے جانے کا خوف بھی لاحق تھا اور کمرے کے راز کو جاننے کا تجسس بھی تھا۔ جب میں کمرے کے پاس گئی تو دروازہ اد کھلا ہوا تھا۔ میں نے چور آنکھوں سے اندر جھانک کر دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی بتیاں جل رہی تھیں، اے سی بھی آن تھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ کمرہ خالی کیوں ہے، اور اگر خالی ہے تو کھلا کیوں ہے؟ میں اندر داخل ہوئی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ وہ کمرہ نہیں، خواہشات کا محل، بہت بڑا اور کشادہ کمرہ۔ وہاں لگے ڈیکوریشن پیسز انٹیک قسم کے تھے۔ پورا کمرے کی دیواروں پر شیشے لگے ہوئے تھے۔ کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں، اس لیے کمرے میں دن کا سما محسوس ہو رہا تھا۔ ایک طرف 6-7 دروازوں کی الماری کھلی تھی جہاں زنانہ قیمتی لباس موجود تھے۔ بہت بڑا ڈریسنگ ٹیبل تھا جہاں دنیا جہان کا میک اپ رکھا ہوا تھا، جیولری رکھی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ ہم جیسے لوگ تو ان چیزوں کو ترسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ڈریسنگ کے سامنے چلی گئی اور وہ جیولری دیکھنے لگی۔ میک اپ دیکھ کر تو میرا دل بے ایمان ہونے لگا کہ اتنا کچھ ہے ڈریسنگ ٹیبل پر، اگر میں یہاں سے کچھ لے بھی جاؤں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟
میرے لالچ سے آنکھیں چمکی تھی. میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے میں میک اپ اور جیولری رکھی اور کمرے سے باہر نکل کر اپنے کوارٹر میں چلی آئی. جلدی سے میں نے سب چیزیں اپنے بیگ میں رکھیں جس میں میرے کپڑے رکھے ہوئے تھے. مجھے چوری کی عادت تو تھی اور سجنے سنورنے کا شوق بھی بہت تھا، لیکن غربت کی وجہ سے بس عید کی ہی چوڑیاں چند خرید پاتی تھی. لیکن جب بھی بازار جاتی تھی بڑی بڑی جیولری کی دکانیں دیکھ کر دل چاہتا تھا کہ میں بھی یہ سب پہن کر دیکھوں. میں نے یہ سوچا تھا کہ وہ شخص جو امیر ہے اسے کیا فرق پڑے گا اگر میں تھوڑی سی چیزیں لے بھی لوں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ان کی قیمت ایسی چکانی پڑے گی کہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھوں گی. آج صبح میں بہت خوش تھی. مغرب کے وقت جب گھر گئی تو اپنا سامان بھی لے گئی. میں نے وہ ساری جیولری اور میک اپ اپنی الماری میں چھپا دیا. اب میرا یہی کام تھا. میں چند دن بعد موقع دیکھ کر اس کمرے میں رات کو چلی جاتی. اب تو میں قیمتی کپڑے بھی چھپا کر لے آتی تھی. میرا لالچ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اتنا کہ میں ہر دوسرے تیسرے دن اس کمرے میں جانے لگی. ایک بار جب میں اس کمرے سے جیولری لے رہی تھی تو مجھے اس میں سے سونے کے ٹاپس نظر آئے. اب تک میں نے بس میک اپ اور آرٹیفیشل جیولری ہی چوری کی تھی، لیکن سونے کے ٹاپس دیکھ کر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا. میں سونے کی چیز نہیں چرا سکتی تھی، اس لیے واپس اپنے کوارٹر میں آ گئی. لیکن انسان کی لالچ کا بھوک اگر اسے لگ جائے تو کبھی ختم نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. یہی حال میرا بھی تھا. میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو میری آنکھوں کے سامنے وہ سونے کے ٹاپس نظر آنے لگے. کبھی وہ وارڈروب میں رکھی قیمتی ساڑیاں مجھے بے چین کر دیتی. میں نے کروٹ بدل کر ساری رات گزاری تھی. دن میں جب ناشتہ بنا کر اس سیٹ کے سامنے رکھ رہی تھی تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. نہ جانے کیوں آج مجھے اس کے اس طرح سے دیکھنے پر گھبراہٹ سی ہو رہی تھی. آج جو دھماکہ اس سیٹ نے مجھ پر کیا وہ میرے آسان خطا کر گیا. اس نے مجھے کمرے کی چابی دی، کہنے لگا اوپر کمرے کی صفائی تم کرو گی. میں حیرت سے منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی. کہنے لگا جاؤ اور کمرے کی صفائی کرو. میں نے چابی اس کے ہاتھ سے پکڑ لی اور اوپر کمرے میں گئی. اس بار جو کچھ میں نے کمرے میں دیکھا میرے لیے حیران کن تھا. کمرے میں سونے کے زیورات ڈریسنگ کے اوپر رکھے ہوئے تھے. میں نے کمرے کی صفائی کی. پھر کمرے سے باہر نکلنے کے بجائے میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے باکس میں بے تحاشا سونے کے زیورات کو دیکھنے لگی. بہت سے ٹاپس تھے، چینز تھیں اور اتنا کچھ تھا کہ اگر میں ان میں سے کچھ لے لیتی تو اسے شاید خبر ہی نہ ہوتی. لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کمرہ صاف کر کے باہر آ گئی. رات کو سوتے وقت میری آنکھوں میں وہ زیورات گھومنے لگے. مجھے چھوٹی موٹی چوری کی عادت تھی، اس لیے مجھے چین نہیں آ رہا تھا. میں اٹھ کر اوپر کمرے میں آ گئی. کمرہ آج بھی خالی تھا. میں نے جلدی سے ڈریسنگ کے دراز کھول کر وہ زیورات کا باکس کھولا جو مجھے تیسرے دراز میں ہی مل گیا تھا. میں نے اس باکس میں سے سونے کے بھاری جھمکے لیے اور پہن لیے. مجھے پہن کر ایسا لگا جیسے میرا چہرہ کھل گیا ہو. پھر میں نے وہ جھمکے اپنے ہاتھوں میں دبائے اور کمرے سے باہر نکلنے لگی. لیکن سامنے ہی وہ شخص کھڑا تھا. اس کو دیکھ کر تو میری رنگت اڑ گئی. مجھے لگا میرے وجود سے کسی نے روح کھینچ لی ہو. میں پکڑی گئی تھی. وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم اس وقت اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں بری طرح بدحواس ہوئی تھی. میں نے کہا کچھ بھی نہیں، میں تو مجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں بن پا رہی تھی. وہ میرے ہاتھ کی بند مٹھی دیکھنے لگا. پھر کہنے لگا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب تو میری جان ہی نکل گئی. اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر جس میں سونے کے جھمکے تھے میرا تو رنگ فک ہو گیا. وہ کہنے لگا تم چوری کر رہی تھی؟ میری تو جان ہی نکل گئی تھی. میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتی تھی. کہنے لگا تم پہلے بھی اس کمرے سے بہت سی چیزیں چرا کر لے جا چکی ہو. میں کل ہی تمہاری ماں کو بلاؤں گا اور تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا. یہ سن کر تو میرے آسان خطا ہو گئے. میں اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی کہ مجھے معاف کر دو. لیکن وہ نہیں مانا. کہنے لگا بس ایک شرط پر تمہیں پولیس کو نہیں پکڑاؤں گا، تمہاری ماں کو بھی نہیں بتاؤں گا اور یہ جھمکے بھی تمہیں دے دوں گا. مجھے اس کی شرط سن کر حیرت بھی ہوئی تھی اور پریشانی بھی. میں نے کہا کہ کون سی شرط؟ تو کہنے لگا تم میرے ساتھ رات گزار لو اور اس بات کو کسی سے مت کہنا. میں بھی تمہاری چوری کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. یہ سن کر تو میری روح فنا ہو گئی. میں نے کہا میں کل ہی ساری چیزیں واپس کر دوں گی لیکن یہ گناہ نہیں کر سکتی. لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھے پولیس کے حوالے کرے گا اور جب پولیس تمہارے گھر کی تلاشی لے گی تو تم مجرم ثابت ہو جاؤ گی. میں بری طرح سے اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکی تھی. اس نے بڑے شاطرانہ انداز سے میرے گرد لالچ کا جال بچھایا تھا، مجھے متجسس کرنے کے لیے کمرے میں نہ جانے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کہا. پھر ایسا رد عمل اختیار کرتا رہا کہ میرا تجسس بڑھنے لگا.
असर से मगरिब का ढोंग भी रचाने लगा। वो औरतों के साथ बदकारी करता था। हालांकि मैं ये बात जान चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरी लालच की बंधी पट्टी ने मुझे अंधा कर दिया था। वो मेरी आंखों में लालच की चमक देख चुका था। उसने अपना कमरा रात को खुला छोड़ा और मैं लालच में आ गई। वो जानता था कि मैं छोटी मोटी चोरी की आदी हूँ, इसलिए उसने मुझे बुरी तरह से फंसा दिया था। सुबह जब मैं उसके कमरे में बाहर निकली तो मेरे तन पर एक कीमती लिबास था, हाथ में मेकअप और ज्वेलरी का शॉपर और कानों में सोने के झुमके। बस नहीं था तो मेरी सबसे कीमती चीज़, मेरी इज्जत मेरे पास नहीं थी। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं सुबह ही घर वापस चली गई। मेरी माँ मुझे कीमती लिबास में देखकर खुश हुई, कहने लगी, देखा, मैंने कहा था कि सेठ बहुत अच्छा इंसान है, देख तुझे कितना कुछ दिया है। और मैं खाली आंखों से अपनी माँ को देख रही थी, जिसे मेरे तन पर पहना नया लिबास तो नजर आ गया, लेकिन मेरे चेहरे पर छाई गुनाह की कालक नजर नहीं आई। काश कि मैंने लालच न की होती तो आज। मुझे याद आने लगा कि मैंने सुना था कि लालच बुरी बला है, लेकिन आज मैं उस बला के हाथों बर्बाद हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।